ہیلو السلام علیکم جی، ہمارے سفر کا ہو رہا ہے آغاز اور اس وقت میں موجود ہوں کالا شاہ کاکو، اور یہاں سے ہم اپنے سفر کو شروع کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے پھر آگے چلتا ہے سفر تو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. گجرانوالہ ابھی میں نے کراس کیا ہے، بہت ہی زیادہ گرمی ہے. تو ابھی جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہیں، جہلم کراس ہو چکا ہے، روات ٹول پلازا کراس کر لیا میں نے. یہاں خانپور ڈیم پر میں نے بریک کی ہے چائے اور پکوڑے کے لیے، اور یہ ہے جی خانپور ڈیم کا ویو. لک ایٹ دس بیوٹیفل سن سیٹ. اٹس اباؤٹ 7 PM now and I have crossed Ahmedabad. ہلو جی، ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کا خوش آمدید. اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ میں. یہاں پر میں رات میں پہنچا تھا. یہاں ایک ہوٹل میں نے قیام کیا تھا، اور ابھی آئی ایم آل پیکڈ اپ ٹو لیو. آج کی میری منزل ہے جی گلگت کے آس پاس، گلگت کراس کر کے ہنزا یا نگر کے آس پاس کہیں پر کیمپ لگانا. اور آج کا دن تھوڑا سا اسپیشل اس طرح سے ہے کہ آج میری سالگرہ بھی ہے. تو ابھی ہم سفر شروع کرتے ہیں اپنا. مانسہرہ سے نکل کر میں اس وقت بالا کوٹ کے راستے میں ہوں، اور یہاں پر میں رک رہا ہوں. یہ جگہ ذرا مجھے بہتر لگ رہی تھی. یہاں پہ رکتے ہیں اور اپنا ناشتہ وغیرہ بناتے ہیں. نوڈلز تیہون چائے بن رہی ہے. یہ جی چائے بھی ہماری تیار ہے، تو ابھی چائے پیتے ہیں اور یہاں سے پھر نکلتے ہیں اس ویو کے ساتھ چائے کو انجوائے کر کے آگے پھر گلگت کی طرف. تقریباً 6:30 کا ٹائم ہے اور میں بالا کوٹ پہنچ چکا ہوں. رش نہیں ہے ابھی سڑکوں پر، تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم ٹو بالا کوٹ. اور یہ ہے جی دریائے کنہار. بالا کوٹ سے نکلے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور ابھی میں نے کبائی کراس کر لیا. یہ سامنے جو آپ کو چھوٹا سا ٹوائے نظر آ رہا ہے، یہ میرے بیٹے نے مجھے دیا تھا کہ پاپا اس کو ساتھ لے کے جانا، آپ کے لیے ایک گفٹ ہے. گیئر میں دس، تو یہ میرے ساتھ رہے گا جی سفر میں. Look at the color of the river here. اور یہ ہے جی جو جھیل بن گئی ہے اس ڈیم کی وجہ سے یہاں پہ. یہ ہے جی سب کی کناری ڈیم. شارٹ بریک ہیئر فور ٹی. ناران آ چکا ہے جی. آج کافی تھکانے والی رائڈ تھی ناران تک کی بالا کوٹ سے. ویلکم ٹو ناران جی. تو بس ہم بائی پاس ہی کریں گے. چھن چھن کن بنگانی میریاں جدروں بھی میں لنگانی میریاں چھن چھن کن بنگا. پیر بچان دی بڑی کوشش کی تھی لیکن بوٹ گلے ہو ہی گئے نے.
This is the dangerous water crossing and been very popular these days. Bismillah. ओए जगह मैं दो में बूट मेरे चंगी तरह गिले हो गए ने। ओए हो पानी बहुत ज़्यादा अंदर चला गया। मैं बचा नहीं सकता था अपने आप को। खैर फाइन, कुछ हो जाएंगे। बटाकुंडी क्रॉस कर चुका हूँ जी मैं, और अभी हम बाबूसर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा आज का प्लान है कि मैं गिलगित क्रॉस करके पहुँचूँ वहाँ पे। तो सफ़र जारी और सारी है, किसी किस्म का कोई मसला कोई मुखालफा अभी तक नहीं है, शुक्र है, और होपफुली आगे भी नहीं होगा। और ये आ गया है जी मेरा फेवरेट चंक इस पूरे रोड का। मैं जी लुलुसर लेक तक पहुंच चुका हूं। बहुत ही खूबसूरत और काम किस्म की एक झील है ये। मोटरसाइकिल बहुत अच्छा साथ दे रही है। ये जो गाड़ियाँ, ये जो चहल पहल आप देख रहे हैं, ये सारी बाबूसर पास तक ही होगी। इससे आगे बहुत कम ट्रैफिक मिलेगी हमें चिल्लास तक। ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट दिस व्यू, ब्यूटीफुल। वेलकम टू बाबूसर पास। जीपी स्काउट, पाकिस्तानी That, my friend, is the milestone, 13,700 feet. Yeah, I'm not going to stop here. The new marker is there. Still, I'm not stopping here. बाबूसर पास जी मैंने क्रॉस कर लिया है। आई हैड टू डिसेंड वेरी क्विकली। मुझे थोड़ा नौजिया सा हो रहा था ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से, वेरी टायर्ड, तो ये भी वजह हो सकती है। ये रहा सामने बाबूसर पास टॉप, और अभी हम आगे इस तरफ को चिल्लास की तरफ जा रहे हैं। काले बादल बाबूसर पास के ऊपर, गहरे काले बादल। होपफुली आगे मौसम में अच्छा ही मिलेगा। आगे नीला आसमान है, बर्फ़ पोश इर्द गिर्द पहाड़ होंगे। लेट्स कंटिन्यू। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो था, उसी वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। यहाँ पाकिस्तान होटल में मैं रुका हूँ खाने के लिए। चिल्लास 0 पॉइंट तकरीबन 8 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और बाबूसर में जो थोड़ी बहुत सर्दी हल्की सी फील हो रही थी, यहाँ पे तेज़ धूप है और गर्मी की शिद्दत में एकदम से इजाफा हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी है ना कि मेरा सब कुछ कवर है, लेकिन जहाँ जहाँ पे हवा लग रही है ऐसे लग रहा है जैसे सेक लग रहा है। सही है, ठीक है।
جی ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیں جی، ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ منظر جو ہے وہ بدل کے اب یہ پہاڑوں کی جو شکل ہے، جو پہاڑوں کی حیت، جو ساخت ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ چٹی والی قسم کے پہاڑ ہیں۔ یہ ہے جی کافی لینڈ سلائڈنگ پرون ایریا، اور یہاں سے گزرنا جو ہے ہمیشہ کافی ٹرکی ہوتا ہے۔ تو لینڈ سلائڈ ایریا ایک یہ ہے اور ایک تھوڑا سا آگے رائے کوٹ برج کے قریب ہے۔ فائنلی جی تتا پانی بھی گزارنے کے بعد رائے کوٹ آ گیا ہے، اور ابھی رائے کوٹ کا برج جائے گا، جس کے بعد ہم دریا کے دوسرے کنارے ہو جائیں گے۔ اچھا جی، گلگت ہے یہاں سے 69 کلومیٹر، جگلوٹ ہے 29 کلومیٹر۔ نانگا پربت جی بادلوں میں ہے اس وقت، کانٹ سی۔ یہ جی استور موڑ، یہاں سے راستہ جا رہا ہے استور ویلی کی طرف۔ اور موڑ کراس کر دیا ہے، اور سین کچھ یہ ہے کہ نانگا پربت صاحب نے اپنا دیدار نہیں کرایا۔ فائنلی جی نانگا پربت نے کچھ تھوڑا بہت دیدار کروا دیا ہے اپنا۔ وہ سامنے میرے ہے جی نانگا پربت، 7th tallest mountain in world۔ رائڈ بہت اچھی جا رہی ہے، صرف یہ ہے کہ جو گاڑی والے ہیں نا وہ بہت ہی برا اوورٹیک کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نا وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ کر دیتے ہیں۔ جنکشن آف ورلڈس 3 ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز، کراکورم، ہندو کش اینڈ ہمالیہ۔ گلگت میں پہنچ چکا ہوں، اب یہ روڈ ہے جو گلگت کو بائی پاس کر کے ہنزا کی طرف KKH ہنزا کی طرف جاری رہتی ہے۔ گلگت میں کراس کر کے ہنزا کی طرف جا رہا ہوں، اور کافی راستہ میں نے طے کر لیا ہے۔ آج کی رائڈ کافی لمبی تھی، ایک اسٹریچ سا ہو گیا، بٹ اسٹل اٹ واز ویری گڈ، ویری انجوائیبل، اور کانٹ کمپلین، ویری ویری گڈ، ہر چیز بہت بہتر رہی۔ اور وہ سامنے دیکھیں جی میرے راکا پوشی کا ویو، کیسا خوبصورت اور کتنا ایک دلکش سا نظارہ ہے۔ سڈن ایک سرپرائز سا ٹرن لیتے ساتھ ہی سامنے راکا پوشی۔ فائنلی جی یہ رہا میرا کیمپ، آئی ہیو سیٹ اٹ اپ، اور یہ سامنے ہے جی راکا پوشی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہو جائے گا، اور اس کی جو پیکس ہیں وہ گولڈن ہو جائیں گی۔ یہاں بیٹھ کے اس کا گولڈن آور کا نظارہ اچھے سے انجوائے کرتے ہیں۔ اینڈ لیٹس کال اٹ اے ڈے، اٹس بین ہیل آف اے ڈے، Nagar Valley, and this is the view of Rakaposhi from here, as you can see.